پاکستان کی جو نیو بک ہے فیڈرل بورڈ کی اردو میں گریڈ 12 کے لیے 12ویں کلاس کے لیے ہم نے پچھلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 1 یا باب اول جو ہمارا ہے پاکستان کی نظریاتی اساس اس کے MCQs اور شارٹ کویسچنز سولو کیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے باب اول کے جو لانگ کویسچنز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سوال نمبر 1 جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بنیادی اسباب کیا تھے، اس کو ہم نے تفصیلی ڈسکس کرنا ہے۔ ہم اپنی بک کے پیج نمبر 11 پہ آ گئے ہیں، تو یہاں پر اس کا جو آنسر ہے وہ بنتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام سن 1906۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ہم پس منظر اس کا دیکھیں گے کہ اگرچہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے منع کیا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں بدلتے ہوئے سیاسی حالات نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت قائم کریں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے دوران عمل میں آیا۔ سر آغا خان کو اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام میں درج ذیل عوامل نے اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام، کیونکہ جو کانگریس تھی یہ صرف اور صرف ہندوؤں کو سپورٹ کرتی تھی، یہ ہندوؤں کی ہی سیاسی جماعت بن کے رہ گئی تھی۔ قائد اعظم بھی دونوں جماعتوں کو لیڈ کرتے رہے، ان کے رکن رہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جو کانگریس ہے یہ صرف اور صرف ہندوؤں کے مفادات ہی ان کے مفادات کے حق میں ہے یا انہی کا تحفظ چاہتی ہے، تو مسلمانوں کو یہ یکسر نظر انداز کر رہی ہے، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ عملی طور پر انہیں نہیں مل رہے۔ تو مسلمان جو تھے وہ شدت سے اس بات کے خواہاں تھے کہ ایک ایسی تنظیم ہو، ایک ایسی جماعت ہو جو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرے، جو ان کی آواز حکومت تک پہنچائے۔ اس کے بعد ہے اردو ہندی تنازع۔ یہ 1867 کا اردو ہندی تنازع جو اردو ہندی کنٹروورسی ہے کہ یہ تنازع کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا یہ پرابلم تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اردو کو ان کی جو دفتری زبان ہے سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، ہندو چاہتے تھے کہ ہندی کو دیا جائے، اور ہندو جو تھے وہ مسلمان بچوں کو جو ان کے عقائد کے جو ان کا عقیدہ تھا اس کے اکارڈنگ چیزیں تھیں ان کو پڑھنے پر مجبور کرتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وسیع خلیج کو نمایاں طور پر ظاہر کرتا ہے۔ ہندو چاہتے تھے کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے۔ کانگریس ہمیشہ ہندوؤں کے مطالبات کی حمایت کرتی رہی۔ اس وقت کوئی ایسی سیاسی تنظیم موجود نہیں تھی جو مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کرتی۔ اس کے بعد ہے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کہ مسلمانوں کو یقین تھا کہ ان کے حقوق اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں جب تک انہیں جداگانہ انتخابات کا حق نہیں دیا جاتا۔ کانگریس مخلوط انتخابات کی حامی تھی اور مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کی مخالفت کر رہی تھی۔ مسلمانوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ علیحدہ انتخابی حلقوں کے حصول کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کا قیام ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے تقسیم بنگال 1905، کیونکہ بنگال جو تھا یہ بہت بڑا صوبہ تھا اور اس کی جو انتظامی کارکردگی تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم پھر کر دیا گیا۔ جو مسلمان اکثریتی صوبے تھے وہ مشرقی بنگال کے حصے میں آ گئے اور دوسرے کو مغربی بنگال کہا جانے لگا۔ مسلمان اس سے خوش تھے لیکن ہندو اس سے خوش نہیں تھے۔ اس کے بعد ہے برطانیہ میں حکومت کی تبدیلی کہ 1905 میں برطانیہ میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی
اور اس نے ہندوستان میں اصلاحات متعارف کروانے کا اعلان کیا۔ ہندوستانی مسلم قائدین کا یہ خیال تھا کہ ایک منظم سیاسی جماعت کے قیام سے مسلمانوں کی خواہشات اور مطالبات کو مؤثر انداز میں حکومت تک پہنچایا جا سکے گا۔ اس کے بعد ہے شملہ وفد کی کامیابی، یعنی کہ شملہ وفد کی کامیابی 1906۔ 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان سوئم کی قیادت میں ہندوستان بھر کے 35 ممتاز مسلم رہنماؤں نے شملہ میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے لیے مخصوص کوٹا، امپیریل لیجسلیٹو کونسل اور گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں نمائندگی جیسے اہم مطالبات پیش کیے گئے۔ لارڈ منٹو نے وفد کے مطالبات سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرنے کا عندیہ دیا۔ اس حوصلہ افزا یعنی کہ یہ جو انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا جو حوصلہ ہے وہ بڑھا، کہ اس حوصلہ افزا پیش رفت نے مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی جماعت قائم کرنے پر آمادہ کیا تاکہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات، جو کہ سب کے ایک ہیں، اکٹھے ہیں، اجتماعی مفادات جو ہیں ان کو مؤثر طور پر بہترین طریقے سے، بہترین طرح سے یا بہترین طور پر اجاگر کیا جا سکے۔ کیونکہ جب تک ہمارے جو مطالبات حکومت تک اگر نہیں پہنچتے تو ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا مقصد تو مسلم لیگ کے قیام کا یا بنیاد کا یہی تھا کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہی ہے اور مسلمانوں کی جو آواز ہے وہ حکومت تک یا سرکار تک نہیں پہنچ رہی۔ ایک ایسی جماعت ہو جو کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کی نمائندگی کرے، ان کے حقوق کے حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے ان کی آواز جو ہے، جو وہ آواز اٹھائیں گے، اس کو حکومت تک پہنچائے۔ سوال نمبر 2، دوسرا سوال ہے، سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات کا تجزیہ کریں۔ جی، جو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 10 ہے، یہ ہمارا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پیج نمبر 10 ہے۔ یہاں پہ سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات کا تذکرہ ہے، لیکن ہم اس کویسچن کو اسی طرح سے ٹو دا پوائنٹ سٹارٹ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف کی ہیڈنگ دیں گے، ہم لکھیں گے تعارف کہ سر سید احمد خان برصغیر کے عظیم مصلح، مفکر اور تعلیم دوست رہنما تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی زوال پذیر حالت کو محسوس کیا اور ان کی تعلیمی، سماجی اور سیاسی ترقی کے لیے عملی اقدامات کیے۔ ان کی تعلیمی خدمات میں جو علی گڑھ کی تحریک ہے وہ سب سے نمایاں ہے، ہم اس کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ یہ پیج نمبر 9 پہ ہم چلتے ہیں۔ یہ ہماری علی گڑھ تحریک جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک علی گڑھ کی بنیاد سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1817 میں رکھی، جس کا مقصد مسلمانوں کو، یہ سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش اور وفات دی ہوئی ہے، کہ اس تحریک کی جو بنیاد تھی وہ سر سید احمد خان نے رکھی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو جدید سائنسی تعلیم سے روشناس کروانا اور ان میں شعور بیدار کرنا۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے اور جنگ آزادی کے وقت جج کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اس جنگ کے دوران انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور کئی انگریزوں کی جانیں بچائیں۔ انگریز فطری طور پر سر سید رحمۃ اللہ علیہ کی وفاداری کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی قسم پرسی پر کہ ان کی حالت جو تھی وہ بہت مظلومانہ ہو چکی تھی، سر سید احمد خان، سر سید رحمۃ اللہ علیہ بے حد رنجیدہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار بہتر بنانے کی کوششیں شروع کی۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ حکومت کے رویے سے سخت مایوس تھے۔ انہوں نے ایک مختصر کتاب اسباب بغاوت ہند لکھی
تاکہ انگریزوں کے غصے کو کم کیا جا سکے۔ اس کتاب میں سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ جنگ کے ذمہ دار صرف ہندوستانی نہیں بلکہ انگریز خود بھی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، یا جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، پالیسیاں اور ہندوستانیوں کے جذبات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جنگ میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستانی قومیں شامل تھیں۔ یعنی کہ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا۔ اس ادارے نے مسلمانوں میں جدید تعلیم، سیاسی سوچ اور خود اعتمادی پیدا کی۔ اس تحریک کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ کرنا، مسلمانوں کو مغربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرنا، کیونکہ پہلے تو مسلمان اس حق میں ہی نہیں تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم جو جدید تعلیم ہے اس کو حاصل کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف انگریزوں کی تعلیم ہے، ان کو وہی حاصل کریں گے، ہم اپنی مذہبی تعلیم ہی حاصل کریں گے۔ لیکن سر سید احمد خان نے ایک متوازن طور پر ان کو بتایا کہ جس طرح سے دین کی تعلیم ضروری ہے اسی طرح سے دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، آپ دونوں علم حاصل کریں تاکہ آپ کا جو مقام ہے وہ معاشرے میں بلند ہو اور آپ کو جو ملازمتیں ہیں وہ ملے۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا، مسلمانوں کو انگریز حکومت کا وفادار بنانا۔ یعنی کہ اب سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پہ ہم آ جائیں گے۔ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ علم و تحقیق کو فروغ دینا یا علم اور تحقیق کا فروغ، کہ انہوں نے انگریزی زبان اور سائنسی تعلیم کو مسلمانوں کے لیے کیا کیا، لازمی قرار دیا تاکہ وہ دور جدید کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو، ان کی ایک کتاب ہے جو اسباب بغاوت ہند کے نام سے، کہ مسلمانوں کے مسائل کو انگریز حکومت کے سامنے واضح کیا، اور تصنیف و تالیف میں کہ انہوں نے تفسیر قرآن لکھی جس میں عقل اور علم کی اہمیت پر زور دیا، اور ان کا جو رسالہ تھا تہذیب الاخلاق، مسلمانوں میں علمی اور اخلاقی بیداری پیدا کی۔ آگے ہم آ جاتے ہیں سیاسی خدمات پر۔ یعنی کہ اب آپ کو کویسچن کی سمجھ آئی کہ سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں گے، تعارف لکھیں گے، اس کے بعد تحریک علی گڑھ کو تھوڑا سا ٹچ دیں گے، اس کے بعد تحریک علی گڑھ کے مقاصد لکھیں گے، پھر سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات اور پھر ان کی سیاسی خدمات لکھیں گے۔ اگر تھوڑا سا پیپر میں ٹائم بچ جاتا ہے تو ہم نتیجہ یا کنکلوژن جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیں لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ گریڈ 12 ہے، کوئی مثلا چھوٹی کلاس نہیں ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ یا ایز اٹ از بک والا، اس میں چیزوں کو ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بہترین جو کویسچن ہے وہ ہم خود بناتے ہیں کہ اس کی ہیڈنگز کو، اس کے پوائنٹس کو کس طرح سے ہم ارینج کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی آگے ہے سیاسی خدمات، کہ سر سید احمد خان جو تھے، سر سید رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو قوم کہہ کر مخاطب کیا، کہ ابتدا میں تو کیا تھا کہ دونوں کو ایک قوم ہی سمجھا جاتا تھا، کہ ہندو اور مسلمان کیا ہیں، ایک قوم ہیں۔ لیکن 1867 میں بنارس میں ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی تحریک چلائی، جس کے بعد سر سید رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ اسی دوران سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے سے بھی منع کیا۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ وقت کے ساتھ کانگریس ہندوؤں کی یا ہندو اکثریتی جماعت بن جائے گی۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو وائسرائے کی امپیریل کونسل میں مناسب نمائندگی دیں یا مناسب نمائندگی دی جائے۔ اس کی ایک ہیڈنگ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ وفاداری اور احتیاط کی سیاست، کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید نے مسلمانوں کو انگریز حکومت سے
ٹکرانے کی بجائے تعلیم حاصل کر کے ترقی کی راہ اپنانے کا مشورہ دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم کے بغیر سیاسی شعور ممکن نہیں۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہم یہ لکھ سکتے ہیں، ہندو مسلم تعلقات پر نظریہ، کہ ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، مگر بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ دونوں قوموں کے سیاسی مفادات الگ ہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے دو قومی نظریے کی سوچ پیش کی۔ اس کے بعد ہم تیسری ہیڈنگ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی۔ سر سید احمد خان نے ہر فورم پر مسلمانوں کے حقوق اور نمائندگی کے لیے آواز اٹھائی اور ان کو ایک الگ سیاسی شناخت دلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم اس کا جو کنکلوژن ہے، نتیجہ ہے، وہ لکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم، خود اعتمادی اور سیاسی شعور کا سبق دیا۔ ان کی کوششوں سے مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی، جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ان کی خدمات ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھی جائیں گی۔ یہاں تک ہم لکھیں گے تو ہم کیا ہوگا، ہمارا ایک اچھا سا پراپر ایک کویسچن بن جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، قرارداد لاہور کے پس منظر اور اہمیت پر بحث کریں۔ جی، ہم آ جائیں گے پیج 17 پر۔ یہاں پر قرارداد لاہور کا پس منظر ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا لانگ کویسچن 3 کہ پس منظر قرارداد لاہور کا یہ ہے کہ کانگریسی وزارتوں کے مظالم نے مسلمانوں کو یہ یقین دلا دیا کہ متحدہ ہندوستان میں ان کے سیاسی، مذہبی اور معاشی و سماجی حقوق محفوظ نہیں، کہ ان کا کوئی بھی جو حق ہے وہ محفوظ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو یقین ہو گیا۔ چنانچہ کانگریسی وزارتوں کے استعفے کے چند ماہ بعد برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس کے دوران کیا گیا، جو 22 سے 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور، موجودہ اقبال پارک میں منعقد ہوا۔ اس تاریخی اجلاس میں بنگال کے وزیر اعظم A.K. فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی۔ یہ تحریک آزادی کی تاریخ کا ایک سنگ میل ثابت ہوئی، کیونکہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ علیحدہ وطن کا واضح مطالبہ کیا گیا، کہ واضح طور پر بتایا گیا کہ ہمیں علیحدہ وطن چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کے پس منظر کو اور اہمیت کو تھوڑی سی ہیڈنگز میں بیان کریں تو وہ یہ ہوں گی کہ مسلمانوں کی مایوسی، کہ 1937 کے انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ ہندو اکثریت کی حکومت میں ان کے حقوق جو ہیں، جیسے ہم نے اس میں ڈسکس کیا، کہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہاں پہ سمپل ورڈنگ میں لکھا گیا، اگر اس کو ہم ہیڈنگز میں لے آتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا کویسچن بن جائے گا، کہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ مختلف صوبوں میں ہندو وزراء نے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا اور ان کی زبان، تہذیب اور مذہب کو دبانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہم مسلم لیگ کا دوبارہ فعال ہونا، کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کو منظم کیا اور مسلمانوں کو ایک متحد پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اب انہیں اپنی الگ سیاسی منزل کا تعین کرنا ہوگا۔ تیسری ہیڈنگ ہم اس میں لکھ سکتے ہیں ہندو مسلم اختلافات، کہ ہندو اور مسلم مذہب، ثقافت اور طرز زندگی میں بالکل مختلف تھے۔ اس اختلاف نے ثابت کیا کہ دونوں قومیں ایک ریاست میں مل کر نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد ہم کچھ سیاسی حالات کی ایک ہیڈنگ دے کے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے، کہ انگریز حکومت آئینی اصلاحات کر رہی تھی، مگر مسلمان سمجھ گئے تھے کہ اکثریتی نظام میں ان کا سیاسی وجود خطرے میں ہے۔ اس لیے 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک الگ وطن کا مطالبہ سامنے آیا۔ تو اس کے بعد ہے قرارداد کا متن یا قرارداد کا خلاصہ۔
کہ اس ملک میں کوئی بھی آئینی منصوبہ اس وقت تک قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اسے مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر ترتیب نہ دیا جائے۔ جغرافیائی لحاظ سے متصل علاقوں کو اس انداز میں علاقائی طور پر تشکیل دیا جائے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں، جیسے شمال مغربی اور مشرقی حصے، انہیں خود مختار ریاستوں میں تبدیل کر دیا جائے، جہاں ہر اکائی خود مختار اور خود ارادیت کی حامل ہو۔ یہ اس کا ماخذ دیا ہوا ہے، یعنی کہ اس میں یہ ہوا کہ برصغیر کے جو شمال مغربی اور مشرقی علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں کہ وہاں پر خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں اور مسلمانوں کو اپنے سیاسی، ثقافتی اور مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی جائے۔ تو آگے ہے قرارداد لاہور کی اہمیت۔ یہاں تک یہ سوال بنے گا، یہ سمپل ورڈنگ میں ہے لیکن ہم اس کی بھی کچھ ہیڈنگ بنا لیتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی بنیاد۔ پہلی ہیڈنگ کہ یہ قرارداد ہی آگے چل کر قرارداد پاکستان کہلائی، جس نے قیام پاکستان کی بنیاد رکھی۔ دوسری ہیڈنگ ہم اس میں دیں گے سیاسی سمت کا تعین، کہ اس سے مسلمانوں کو اپنی منزل کا واضح تصور ملا اور ان کا مقصد صرف حقوق نہیں، پہلے تو مطالبہ تھا نا کہ حقوق مل جائیں، اب یہ مطالبہ تھا کہ صرف حقوق ہم نہیں لیں گے، ہم الگ وطن لیں گے جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنے دین اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ تیسری ہیڈنگ اس میں مسلمانوں کا اتحاد، کہ قرارداد لاہور نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا، اب سب کا مقصد ایک ہی تھا، پاکستان کا قیام۔ چوتھی ہیڈنگ ہم اس میں دو قومی نظریہ مضبوط ہوا، کہ اس قرارداد نے دو قومی نظریے کو عملی شکل دے دی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کے لیے الگ الگ ریاستیں ہونا ضروری ہے۔ پانچویں ہیڈنگ ہم اس میں یہ دے سکتے ہیں قائد اعظم کی قیادت مستحکم ہوئی، کہ اس اجلاس کے بعد قائد اعظم کو مسلمانوں کا متفقہ رہنما تسلیم کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا نتیجہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ قرارداد لاہور برصغیر کی تاریخ کا سب سے اہم سیاسی موڑ تھی۔ اس قرارداد نے مسلمانوں کو ان کے خواب پاکستان تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ یہ قرارداد ہماری آزادی کی بنیاد اور قومی وحدت کی علامت ہے۔ جی، نتیجے پہ آ کے ہم اپنا سوال جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے، اس کا آنسر۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اپنے قیام کے وقت پاکستان کو درپیش ابتدائی مسائل کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ ملک نے ان مسائل چیلنجز پر قابو پانے کی کس طرح کوشش کی۔ جی، اس کے جواب کے لیے ہم پیج نمبر 22 پہ آ جائیں گے۔ اپنا آنسر شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا تعارف لکھیں گے کہ سن 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسے بے شمار مشکلات اور چیلنجز کا سامنا تھا۔ ملک کے پاس وسائل کم، انتظامی ڈھانچہ نیا اور حالات نہایت سنگین تھے، مگر قوم نے عزم و حوصلے سے ان مسائل پر قابو پایا۔ اب ہم لکھیں گے پاکستان کے ابتدائی مسائل، کہ پاکستان کانگریس اور برطانوی حکومت کی شدید مخالفت کے باوجود قائم ہوا۔ کانگریس اور برطانوی حکومت دونوں برصغیر کو متحد رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ دونوں عناصر اس کے مخالف تھے۔ انہوں نے اس نوزائیدہ ریاست کے لیے مختلف رکاوٹیں کھڑی کی۔ پاکستان کے بیشتر ابتدائی مسائل انہی رکاوٹوں کا نتیجہ تھے، جو یا تو برطانوی حکومت نے پیدا کی یا تقسیم کے بعد قائم ہونے والی کانگریسی حکومت نے۔ سب سے پہلے ہے انتظامی مسائل، کہ پاکستان کا سب سے پہلا اور بڑا انتظامی مسئلہ دارالحکومت کا تھا۔
لیکن اگر ہم اس کو ایک دفعہ ایسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی اس کے اندر سے ہیڈنگز بھی بنائیں گے کہ پاکستان کا جو سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ تھا وہ تھا مہاجرین کا مسئلہ، کہ جیسے ہی ہجرت کر کے کافی زیادہ لوگ جو آ گئے تھے پاکستان، ان کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، کیونکہ پاکستان کو انڈیا سے کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور ادھر سے جو لوگ گئے تھے وہ اپنا تقریباً سارا ساز و سامان لے کر گئے تھے۔ لیکن ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دارالحکومت کا تھا، تقسیم سے قبل دہلی دارالحکومت تھا، اب بھارت کا، اب دہلی جو ہے وہ بھارت کا حصہ بن چکا تھا۔ پاکستان نے کراچی کو عارضی دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا، لیکن وہاں بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں تھا۔ ایک اور مسئلہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار افسران کی کمی تھی۔ بیشتر اعلیٰ افسران ہندو تھے جو بھارت چلے گئے تھے۔ مزید برآں بھارتی حکومت نے پاکستان کو دفاتر کے ریکارڈ اور دیگر سامان کی منتقلی میں بھی تعاون نہیں کیا۔ جو سامان پاکستان کو دیا گیا وہ زیادہ تر نکارہ اور بیکار تھا۔ اس کے بعد ہے مالی اثاثوں کی تقسیم، اس کے بعد ہے فوج کی تقسیم، اس کے بعد ہے نہری پانی کا مسئلہ، اس کے بعد یہ جو جس کو ہم فرسٹ پہ میں بتا رہی ہوں وہ یہاں پر لے ہیں مہاجرین کی آباد کاری، اس کے بعد ہے جغرافیائی اور سیاسی مسائل، اس کے بعد ہے آئینی مسائل۔ اب جتنے بھی یہ مسائل ہیں ان کا ہم حل بھی دیکھ لیتے ہیں، کہ پہلے ہم تعارف کروا دیں گے، پھر پاکستان کو درپیش مسائل سب سے پہلے ہم جو ہیڈنگز کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مہاجرین کا مسئلہ، کہ قیام پاکستان کے بعد تقریباً 1 کروڑ مہاجرین بھارت سے پاکستان آئے۔ ان کے لیے رہائش، خوراک، روزگار اور صحت کے مسائل پیدا ہوئے، اور پھر جو ان پہ قابو پانے کی کوشش ہے، کیونکہ ہمارا جو کویسچن ہے کہ مسائل کیا تھے اور ان پر قابو کیسے پایا گیا، اب ہم اپنی مین چیز کی طرف آتے ہیں۔ قابو پانے کی جو کوشش ہے اس میں 3 پوائنٹ ہیں کہ حکومت نے مہاجر کیمپس بنائے، کراچی اور لاہور میں مہاجر آبادیاں قائم کی گئی، ریلیف اینڈ ریفیوجی کمیشن کے ذریعے امداد فراہم کی گئی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ سرمایہ اور وسائل کی کمی، کہ پاکستان کو اپنا حصہ خزانے سے بہت کم ملا، صنعتیں، بینک، ریلوے اور دیگر ادارے زیادہ تر بھارت میں رہ گئے، اور ان پر پھر پاکستان نے ہم نے قابو کیسے پایا، کہ حکومت نے نئے بینک قائم کیے، جیسے حبیب بینک کو کراچی منتقل کیا گیا، صنعت و تجارت کو فروغ دینے کے لیے پلاننگ بورڈ بنایا گیا، زراعت پر خاص توجہ دی گئی تاکہ جو معاشیت ہے یا جو ہمارا اکانومک سیکٹر ہے اس کو مستحکم کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر سرکاری ملازمین اور انتظامی ڈھانچے کی کمی، اس میں کہ نیا ملک بننے کے بعد افسران اور تربیت یافتہ عملے کی شدید کمی تھی، جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ جو افسران تھے وہ مثلاً ہندو تھے اور وہ ہجرت کر کے چلے گئے بھارت میں۔ تو قابو کیسے پایا، کہ حکومت نے وفاقی پبلک سروس کمیشن قائم کیا، نئی تربیتی اکیڈمیاں بنائی گئی تاکہ انتظامی عملہ تیار کیا جا سکے۔ اس کے بعد 4 نمبر پر دارالحکومت کا مسئلہ، کہ قیام پاکستان کے وقت کوئی مستقل دارالحکومت نہیں تھا۔ ابتدا میں کراچی کو دارالحکومت بنایا گیا، بعد میں 1960 میں اسلام آباد کو نیا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ 5ویں نمبر پر ہے کشمیری اور سرحدی تنازعات، کیونکہ یہ تنازع جو تھے یہ تب سے ہی لڑائیاں جھڑپیں یہ ہوتی رہی ہیں، کہ بھارت نے ریاست جموں و کشمیر پر قبضہ کر لیا، پنجاب اور بنگال کی تقسیم غیر منصفانہ تھی، اس میں کوئی انصاف نہیں تھا، جس سے کیا ہوئے فسادات پھوٹ پڑے۔ اور اب ان پر قابو کیسے پایا پاکستان نے، کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سے رجوع کیا، کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا، دفاعی جو ادارے تھے ان کو مضبوط کیا گیا۔ 6 نمبر پر آئینی بحران، کہ پاکستان کے پاس کوئی آئین نہیں تھا، قیام پاکستان کے وقت کوئی مکمل آئین نہیں تھا۔ 1935 کا جو آئین تھا 9 سال تو ہم اسی کو فالو کرتے رہے، اور اس پر قابو کیسے پایا،
کہ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کی گئی اور 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا۔ 7ویں نمبر پر ہم معاشی اور صنعتی مسائل کہ ملک میں زیادہ تر زرعی نظام پر انحطاط تھا، صنعتیں کم تھیں۔ قابو ہم نے کیسے پایا کہ صنعتی ترقی کے لیے 5 سالہ منصوبے بنائے گئے۔ کراچی، فیصل آباد اور لاہور جیسے شہروں میں نئی صنعتیں قائم کی گئی۔ اب ہم نے ان کا یہ مسائل بھی دیکھ لیے اور ان کا حل بھی دیکھ لیا۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا نتیجہ بھی لکھیں گے کہ ابتدائی مشکلات کے باوجود پاکستان نے قلیل مدت میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ قوم کے اتحاد، محنت اور قیادت کی بدولت پاکستان کو ایک مضبوط اور خود مختار ریاست بننے کی راہ پر پاکستان جو ہے ایک مضبوط اور خود مختار ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہوا۔ سوال نمبر 5 ہمارا لاسٹ کویسچن ہے کہ جواز پیش کریں کہ 2 قومی نظریہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ ٹھیک، تو اس کا جو آنسر ہے پیج نمبر 8 پہ ہم آ جائیں گے۔ یہاں پہ اس کا جواب ہے کہ 2 قومی نظریہ کا تاریخی پس منظر۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا تعارف لکھیں گے 2 قومی نظریے کا کہ 2 قومی نظریہ برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور تہذیبی سوچ کی بنیاد تھا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، ان کے مذاہب، ثقافت، روایات اور طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے وہ ایک ریاست میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی برصغیر میں آمد 7ویں صدی کے وسط میں خلافت راشدہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دور حکومت میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ مسلمان تاجر اور صوفیاء کرام ہندوستان تشریف لائے اور مقامی لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ تاہم مسلم فتوحات کا سلسلہ 712 عیسوی سے شروع ہوا جب محمد بن قاسم، یعنی کہ ان کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام تھا قاسم۔ یہ بہت ہماری تاریخ کا سب سے کم عمر یہ نوجوان ہے جو کہ 15 سال کی عمر میں تقریباً سندھ کے ایک بڑے حصے کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ اور بھی بہت ساری فتوحات کرنی تھی لیکن پھر انہیں واپس بلا لیا گیا تھا اور بہت کم عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس فتح کے بعد صوفیاء کرام اور مبلغین کی ایک بڑی تعداد ہندوستان تشریف لائی اور اسلام کی سنہری تعلیمات کو لوگوں میں پھیلایا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے کردار، اخلاص اور انسانیت سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئی۔ جن مقامی لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اپنے آپ کو ایک علیحدہ قوم تصور کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم کے بعد کئی مسلم فاتحین ہندوستان آئے، مگر ہندوستان میں باقاعدہ مسلم حکومت کی بنیاد قطب الدین ایبک نے 1206 میں ڈالی۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر یعنی کہ 185 سال حکومت کی۔ اس عرصہ میں مختلف تحریکیں مسلمانوں کو ہندوستانی معاشرہ میں ضم کرنے کے لیے شروع کی گئی، لیکن یہ تمام کوششیں ناکام رہیں اور مسلم قوم اپنے علیحدہ شناخت کو مسلم قوم نے اپنی جو الگ شناخت تھی اس کو برقرار رکھا۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے یہ سمپل ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ہیڈنگ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے پس منظر میں ہم کچھ ہیڈنگز دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا کردار، کہ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اس بات کو واضح کیا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف قومیں ہیں، ان کے مفادات اور طرز زندگی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اس کے بعد ہم علامہ اقبال کا تصور ہیڈنگ میں لکھیں گے اور ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ سن 1930 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے جو انہوں نے خطبہ دیا تھا الہ آباد میں، اس میں کہا کہ مسلمانوں کو بر صغیر میں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب قائد اعظم کی قیادت میں، یعنی کہ تینوں رہنماؤں کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ہیڈنگ کے ساتھ اس کو لکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں، ان کے درمیان صرف مذہب ہی نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت اور اقدار کا بھی فرق ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ کیوں بنیاد بنا، مسئلہ کیا تھا۔ سب سے پہلا مذہبی فرق، پہلی ہیڈنگ نمبر 1، مذہبی فرق، کہ ہندو گائے کو پوجتے تھے، مسلمان اسے قربان کرتے تھے۔ یہ فرق واضح کرتا تھا کہ دونوں قوموں کا مذہب ایک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ثقافتی فرق، مسلمانوں کی زبان، لباس اور معاشرتی اقدار ہندوؤں سے بالکل مختلف تھی۔ تیسری ہیڈنگ میں سماجی اور تہذیبی فرق، کہ مسلمانوں کا نظام حیات قرآن و سنت پر مبنی تھا جبکہ ہندوؤں کی بنیاد ذات پات کے نظام پر تھی۔ چوتھے نمبر پر سیاسی فرق، کہ کانگریس ہندو اکثریت کی نمائندہ جماعت تھی جبکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی آواز بن کر ابھری۔ اس سے ثابت ہوا کہ دونوں قوموں کے سیاسی مفادات الگ ہیں۔ اس کے بعد ہم 5ویں ہیڈنگ دیں گے قرارداد لاہور 1940، کہ اسی نظریے کی بنیاد پر قرارداد لاہور پیش کی گئی جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا، یہی بعد میں پاکستان بنا۔ یعنی کہ اب آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تھوڑا سا ہم اس کا نتیجہ لکھیں گے کہ دو قومی نظریہ ہی وہ بنیاد تھی جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک مقصد، ایک قیادت اور ایک منزل عطا کی۔ اسی نظریے کے تحت 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کا عملی مظہر ہے۔ جی، مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہے تو کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کسی چیز کی مزید آپ ڈیٹیل چاہتے ہیں، اگر آپ ایک پوائنٹ آف ویو کو آپ سمجھ لیں، اگر آپ نے شارٹ لکھنا ہے یا کم تو آپ ٹو دا پوائنٹ بک والا یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارکس بہت اچھے آئیں، ہم اچھا ایکسپلین کریں، کیونکہ ہر بندے کے ایم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آج جتنی ایکسپلینیشن میں نے دی ہے تو یہ ایک اچھا پراپر کویسچن بنانے کے لیے کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔